دونوں عالم ہیں نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ماہ مکرم، ماہ رجب المرجب جاری و ساری ہے۔ اس کو اور نسبتوں کے ساتھ ساتھ ایک عظیم واقعہ معراج سے بھی نسبت ہے۔ تو آئیے آج واقعہ معراج کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی، سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے معراج کی مصلحتیں کیا ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے، گزشتہ جتنے بھی انبیاء کرام کو معجزات ملے، فردن فردن قاضی ایاز علیہ رحمہ شفا شریف میں اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ خصائص الکبریٰ میں فرماتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو انہیں فردن فردن معجزات دیے گئے، فضائل دیے گئے، آپ علیہ السلام میں وہ تمام کے تمام چیزیں جمع کر دی گئی۔ تو ان عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ معراج کا معجزہ ہے۔ تو یہ حکمت کیا ہے؟ تو ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اللہ رب العزت کے لیے جو گواہی دی، وہ بن دیکھے دی ہے۔ تو گروہ انبیاء میں ایک ایسا تو ہو جس نے اللہ رب العزت کی گواہی دی ہو تو دیکھ کر دی ہو، کیونکہ گواہی میں دیکھ کر گواہی دینا یہ سب سے زیادہ افضل اور برتر ہوا کرتا ہے۔ تو گروہ انبیاء میں آپ علیہ السلام کو معراج اس لیے کروائی گئی تاکہ آپ اپنے رب کو دیکھ کر پھر گواہی دیں گے، تو یہ کامل ترین گواہی کہلائے گی۔ اس کے بعد دوسری مصلحت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وکیل بنایا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو خریدا جنت کے عوض۔ تو اس خریداری کے گویا کہ آپ علیہ السلام وکیل ہوئے، تو جنت کے عوض جانوں کو خریدا گیا، تو اس جنت کی معراج اور جنت کے مشاہدے کے لیے آپ علیہ السلام کو معراج کروائی گئی۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس لیے بھی کرائی گئی کہ زمین اور آسمان نے آپس میں مکالمہ کیا، مناظرہ کیا، زمین کہے میں افضل، آسمان کہے میں افضل، تو ہر ایک نے دلائل دیے، لیکن جب زمین نے کہا کہ میرے اندر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، تو آسمان کے پاس کوئی جواب بن پڑنا پڑا کہ آپ علیہ السلام کے مد مقابل کس کو لائے۔ تو آسمان نے گریہ وزاری کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس عظیم ذات کو یہاں پہ بھی بلواؤ تاکہ میں بھی اس سے کچھ شرف حاصل کر لوں۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کی اس گریہ وزاری کو اور اس دعا کو قبول کیا اور آپ علیہ السلام کو معراج کروائی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اور انبیاء کرام ہیں انہیں وحی ہوا کرتی ہے، تو وحی کی اقسام ہے خواب میں وحی کا ہونا، فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت کا پیغام ہونا، لیکن کامل ترین وحی وہ اللہ رب العزت سے بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی حجاب کے سامنے بالکل مکالمہ کرنا، اللہ رب العزت کا حکم سننا، یہ وحی کی کامل ترین قسم ہے جو آپ علیہ السلام کو معراج کے ذریعے حاصل ہوئی۔ ان حکمتوں میں سے آخری حکمت کہ آپ علیہ السلام نے 10 سال خدمت دین کی، تبلیغ دین فرمائی، کفار کی طرف سے تکذیب ہوتی رہی، تکالیف ہوتی رہی، آخر میں آپ علیہ السلام کے چچا اور آپ کی زوجہ مکرمہ جب اس دنیا سے چلی گئیں تو آپ علیہ السلام غمگین ہوئے، اس سال کو عام الحزن کا لقب دیا
تو آپ علیہ السلام کو تسکین دلانے کے لیے، سکون دینے کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کروائی۔ یہ کچھ حکمتیں تھی معراج کی۔ آئیے معراج کس طرح ہوئی سماعت کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھ کر اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو وہاں پہ حضرت جبریل امین آسمان سے چھت اور پھر آپ علیہ السلام کے گھر میں آئے اور آپ علیہ السلام کو وہاں سے بیت المکرم لے گئے۔ وہاں پہ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا اور اس کے اندر علم و حکمت بھری۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، اور اس معراج کو، اس سفر کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا سبحان الذی سے۔ اس وجہ سے اس سفر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر تمام انبیاء اعظام کی امامت فرمائی۔ امامت فرمانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے زمینی سفر کے بعد پھر آسمانی سفر کیا، تمام 7 آسمانوں تک گئے۔ وہاں پہ بھی انبیاء اعظام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ پھر حضرت جبریل امین کا اب ساتھ ختم ہوا۔ اب یہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود سے معراج اور خود سے سفر کیا۔ آپ علیہ السلام اور بلندیوں کی طرف چلتے گئے، سدرۃ المنتہا سے مقام مستوی، پھر وہاں سے اور بلند و بالا عرش تک، پھر عرش کے بعد وہاں وہ جگہ بھی آئی جس کو لامکہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ نہ کوئی دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہیں، تمام جہتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پہ۔ اور اس سے بعد اللہ رب العزت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکالمہ کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے۔ وہاں پہ دیدار مصطفیٰ، دیدار خدا تعالیٰ ہوا۔ وہاں پہ دیدار کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بندہ خاص کو کیا فرمایا، آپ علیہ السلام نے کیا سنا، کیا کہا، یہ تمام خاص چیزیں تھی خاص بندے کے لیے۔ پھر جب یہ تمام چیزیں مکمل ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اب آپ علیہ السلام کو ایک خاص تحفہ ملا، وہ خاص تحفہ جسے نماز کہا جاتا ہے، کیونکہ خاص اس لیے بھی ہے کہ باقی تمام جتنے بھی فرائض ہیں وہ زمین پر فرض ہوئے، اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے خاص کو اپنے قرب میں بلا کر ایک تحفے کے طور پر 50 نماز عطا فرمائی۔ ان 50 نمازوں سے پھر 5 نماز تک کہانی آئی، اور پھر 5 نمازوں کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مصطفیٰ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں اور انہیں ثواب 50 نماز کا ملے گا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے اور پھر جنت کی سیر کی، جنت میں ہر چیزوں کو دیکھا، یہاں تک کہ اپنے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کے محل کو دیکھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ہائے مبارکہ کی آہٹ کو سنا۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد پھر آپ علیہ السلام جنت میں ہی رہ کے جہنم کا مشاہدہ کیا، وہاں تمام چیزیں دیکھی کہ کون سے لوگوں کو کس عذاب اور کس گناہ کی وجہ سے کیا کیا عذاب دیا جا رہا ہے، تمام تر چیزیں آپ علیہ السلام نے ملاحظہ